السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کتنا عرصہ رہے گی، کس طرح معاملات آگے چلانے ہیں، اس حوالے سے تو کچھ وضاحت ملی۔ جو اتحادیوں کے ساتھ ان کی ملاقات اور اجلاس ہوا، اس میں یہ یقین دلایا گیا اطلاعات کے مطابق اتحادیوں کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کے ساتھ یہ جو حالات ہیں اس میں ساتھ دیا جائے گا، سخت فیصلے کریں، اس کا بوجھ اٹھائیں گے اور سب اس کی ذمہ داری لیں گے۔ پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ کچھ پریشانی نظر آتی ہے نون لیگ کو، یہ نہ ہو کہ تمام معاشی صورتحال کا بوجھ ان کے اوپر پڑ جائے۔ اب ایک طرف حالات کے حوالے سے، معاشی حالات کے حوالے سے حکومت IMF کے ساتھ مذاکرات کا آغاز آج ان کا ہو چکا ہے دوحہ میں۔ اگلے ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس مذاکرات میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، سیکرٹری فائنانس اور دیگر حکام شامل ہیں۔ ورچولی اس میں جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے شرکت کی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ فارن منسٹر بلاول بھٹو بھی امریکہ کے دورے پر ہیں، اور اس حوالے سے بھی جو تازہ ترین بیان ہے وہ ان کے امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن کا ہے، جو سیکرٹری خارجہ ہیں امریکہ کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارتی ایک اچھے تعلقات کی میں بہتری چاہتے ہیں۔ اس عزم کا اظہار کیا گیا دونوں طرف سے، اور یہی جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی۔ اس وزٹ سے پہلے ہی یہ کہا گیا تھا کہ چاہتے ہیں کہ مستحکم پاکستان کو دیکھیں۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے ڈالر کی اڑان کو روکنے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے آج جو فیصلہ ایک سامنے آیا، 80 سے زائد لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ بھی 1800 cc گاڑیوں، موبائل فونز درآمدی جو مشینری ہوتی ہے اس پر کسٹمز ڈیوٹیز میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ یہ اطلاعات ہیں۔ اسی طریقے سے ملک میں فوری الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ تو وضاحت ان فیصلوں سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ فوری طور پر تو نہیں کروانا چاہ رہی، لیکن عمران خان صاحب کا ایک یہی مطالبہ ہے۔ ابھی آپ ان کو گجرانوالہ میں بھی سن رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملتان میں جو جلسہ کریں گے جمعے کے روز، اس میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ اور شیخ رشید کا دعوے کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں اس ابتدائیہ میں خاص طور پہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے۔ ماہرین معاشیات جو ہوتے ہیں، اکانومسٹ، ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں۔ ساتھ یہ بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک یہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے اداروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے شورٹی دی جائے 1.5 سال کے حوالے سے، جس پہ اداروں نے ان کو انکار کر دیا۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے، کیا ایسے معاملات بھی بنے ہیں۔ تیسری طرف کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم نے اس پہ تفصیلی پروگرام بھی کیا۔ حمزہ شہباز کی حکومت اس سے خطرے میں آ گئی ہے، اس کی نمبر گیم کا حوالہ دے کے ایکسپرٹ اوپینین بھی حاصل کریں گے۔ اور تیسری طرف بلوچستان کی خبر آپ سن چکے ہوں گے، وہاں پر جہاں آج عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے تحریک، لیکن یہ جو صوبہ ہے یہ اس وقت بہت زیادہ ادھر حالات خراب ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسلسل دہشت گردی کے واقعات بھی ملک بھر میں ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ حکومتی اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جو وہاں تک چل گیا ہے، ہماری ملکی سیاست کس طرف جاری ہے، کوشش کریں گے یہ جاننے کی۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہیں، میرے ساتھ تشریف فرمائے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ نون لیگ کی رہنما حنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں، اور رہنما تحریک انصاف شاندانہ گلزار صاحبہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز میں نصر اللہ صاحب سے کر لیتی ہوں۔ ویسے تو ہم عمومی طور پہ آخر میں تجزیہ حاصل کرتے ہیں، لیکن کیونکہ نصر اللہ صاحب ایک تو سب وقت پہ آئے اور دوسرا میرے ساتھ اسٹوڈیو میں، تو تھوڑا سا اس چیز کا میں مارجن ان کو دیتے ہوئے اس وقت نصر اللہ صاحب ہم پنجاب پہ اسپیسیفکلی آپ سے بات کریں گے، لیکن اوور آل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، یہ اس نے PMLN کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کہیں نہ کہیں لوگ بڑے وہ مزاحیہ طنز و مزاح اور شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے پھنسا دیا شہباز شریف صاحب کو، نون لیگ ایک بہت مشکل وقت ایک صورتحال میں آ چکی ہے، اور فوری انتخابات کے علاوہ آپ کوئی آپشن نہیں بچا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں سوچ سے؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ PMLN اور پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کر کے کوئی اپنے لیے گڑھا کھول دیا، شاید ایسا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور PMLN یہ سمجھتی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو پاتی تو ایک خدشہ موجود تھا کہ ان کو کچھ اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے وہ اس خوف کا شکار تھے کہ کچھ ایسی تعیناتیاں ہو جائیں گی جس کے نتیجے میں انہیں اگلے الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو وہ سوچ کے عدم اعتماد کو کامیاب کرنا چاہتے تھے دونوں پارٹی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی بغیر سوچے سمجھے یہ کوئی ایک دن میں فیصلہ ہوا اور عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، یا کوئی امریکہ سے خط آیا تو جس کے بعد۔ لیکن اگر ایک اپوائنٹمنٹ کو ذہن میں رکھ کے ان اتنی سینئر سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ مرضی کے فیصلے خان صاحب سارے کر جاتے، یاد ہوگا خان صاحب کچھ فیصلہ
نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ڈیلے کر رہے تھے کچھ تعیناتی, خود اظہار کر چکے اس بات کا. اگر وہ اس کو کر لیتے تو آپ کو 2018 کا الیکشن یاد ہوگا, جس طریقے سے الیکشن میں انوائرمنٹ ہوئی, جس طریقے سے ٹکٹس واپس کروائے گئے, جس طریقے سے پریشرائز کیا گیا. اگر وہ دوبارہ کہانی دہرائی جاتی تو پی ایم ایل این کے لیے تھی. اس لیے انہوں نے ایک سیاسی گیم کھیلی کہ ٹھیک ہے عدم اعتماد اگر ہم کامیاب کر سکتے ہیں تو کر لیں. موقع کا فائدہ انہوں نے اٹھایا کہ انہیں نیوٹرل ہونے کا فائدہ مل گیا, کہ کوئی ایسی کالز نہیں جب گئیں تو لوگوں نے مسلم لیگ قائد اعظم کے بھی آدھے لوگ چلے گئے, باب پارٹی بھی چلی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حمزہ شہباز کے لیے مشکلات ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے پنجاب میں حکومت بنائی تھی. پیپلز پارٹی الگ ہو گئی. اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس ایوان کے اندر جو ہے وہ برتری نہیں تھی, ان کے پاس ان کی اکثریت تھی, ود ان پارٹیز اکثریت تھی ان کی, یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو سے ان کے ووٹ زیادہ تھے, لیکن ایوان کی جو سادہ اکثریت ان کے پاس نہیں تھی. لیکن جو ووٹس موجود تھے ان میں ان کی زیادہ پارٹی کے پاس ووٹ تھے, تو اس لیے وہ 5 سال تک وہاں وزیر اعلیٰ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر حمزہ شہباز صاحب کے پاس جو ووٹس اگر نکال دیے جائیں, شمار نہ کیے جائیں, تب بھی پی ایم ایل این کے پاس 176 ووٹ ہیں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے پاس 160 ووٹ ہیں. اب پی ٹی آئی کے پاس اگر 160 ووٹ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر 176 کے ساتھ رہتی ہے تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے. ہاں یہ سیاسی لڑائی جاری رہے گی. نمبرز کے حوالے سے مزید کو جو پیچیدگیوں کی بات ہو رہی ہے, میں اس پہ تفصیلی طور پہ نصر اللہ صاحب اب آپ کی طرف آتی ہوں. شاندانہ صاحبہ کہیے گا, اب ایک میری ذاتی آبزرویشن ایک ڈیجا وو قسم کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. عام طور پہ ہماری سیاسی جماعتوں کا رویہ یہی ہوتا ہے. خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ان کو اقتدار میں آ کر پتہ چلا کہ ملک کی معیشت کس جگہ پر کھڑی ہے, تو ہم سوال کرتے تھے کہ آپ کی کیا تیاری تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں آ کے پتہ چلا کہ اگر اکثریت نہ ہو تو آپ قانون سازی بھی نہیں کر سکتے. آج پی ڈی ایم کی حکومت بھی ایسی بات کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جال بچھا کے چلے گئے خان صاحب, جاتے جاتے جو سبسڈیز دے کر چلے گئے, ان بنیادوں کے اوپر ہماری معیشت یہاں پر کھڑی ہے. میں خان صاحب کو بھی گجرانوالہ میں سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں ہم تو بہت بہتری کی طرف معیشت کو لے کے چلے گئے تھے, انہوں نے آ کر حال خراب کر دیا ہے. تو کیسے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ چند ہفتوں میں آئی ہوئی حکومت کو؟ شکریہ افسا. آج یہ بہت ٹویٹر پہ کامن چل رہا ہے, تو میں آپ کو اسی سے بتا دیتی ہوں کہ اسی بجٹ کے ساتھ یہی حکومت تھی, یہی پاکستان تھا. مہنگائی تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کووڈ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک کنٹینر جو آپ کو $1000 میں ملتا تھا کووڈ سے پہلے, اب وہ $32,000 ہو گیا ہے. اس کنٹینر میں آپ کا تیل بھی آتا ہے, خوردنی تیل بھی آتا ہے, غلہ بھی آتا ہے. تو اگر مہنگائی نہ ہو تو مطلب پاکستان تو پھر خطہ ارض پہ نہیں ہے, وہ یا جنت میں ہے یا مریخ میں ہے. اس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھتے جسٹ فار 1 منٹ, اسی بجٹ پہ خان لنگر خانے بھی چلا رہا تھا. اسی بجٹ پہ خان صاحب آپ کے پناہ گاہیں, احساس پروگرام, کامیاب جوان, کامیاب کسان, بجلی کی سبسڈی, پیٹرول کی سبسڈی, آپ کے تمام تنخواہیں سارے ملک کی, ایک ایک چیز, بلوچستان پیکج, ایکس فاٹا پیکج, ایک بجلی, یہ ساری چیزیں خان صاحب اسی بجٹ میں کہہ رہے تھے. ٹھیک نا, with that let me answer a few questions that سر نے بھی ریس کیے اور نصر اللہ صاحب نے اور آپ بھی کیے. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ اخبار میں ہیڈ لائنز تھی پرسوں کی کہ نون لیگ کوئی بھی فیصلہ اکیلا نہیں کرے گی. یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ ان کو یہ بات کہنی کیوں پڑی. ہم سب کو پتہ ہے جی 17 پارٹیز کا ایک مجموعہ ہے, تو نیچرلی آپ لوگ اکٹھے ہی کریں گے. پھر ایک اور آج انٹرسٹنگ آئی ہے ٹویٹر پہ نیوز, مجھے اس کے سورس نہیں معلوم, کہ جی آج یہ فیصلہ ہوا, اور پہلے بھی کہا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ جی ہمیں قومی سلامتی کمیٹی ہمارے ساتھ بیٹھے, یعنی فوج پاکستان ہمارے ساتھ بیٹھے, اور جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, جو ہم نے تیل اور بجلی مہنگی کرنی ہوگی, تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ NSC اس پہ اگریمنٹ کرے. اب فوج کو کھینچنا صرف فوج کی بدنامی نہیں ہوتی, یہ بھی تو فوج کو کھینچا جا رہا ہے نا, کہ آپ اب اندرونی معاملات میں, فوج کا کام ہے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا. یہ میں آپ کو دکھا دوں گی. اچھا تیسرا, وہ یہ بات کرتے ہیں شاندانہ صاحبہ, جو میرے جو بنیاد تھی میرے سوال کی, وہ یہ کہتے ہیں جاتے جاتے خان صاحب یہ اقدام کر گئے. تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اگر وہ پھر اس طرح کے موازنے کے اشتہارات چل رہے ہیں, ڈالر کا ریٹ 2018 میں 116 تھا, آپ کے وقت میں 189 کے اوپر پہنچ گیا, ہر چیز کا موازنہ اس طرح کیا جا رہا ہے, تو پھر گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھ کے بات کی جائے نا. خان صاحب کی بھی بات کریں کہ جاتے جاتے سبسڈیز دے کے گیا تھا, ان کا مختلف ہے اس کے اوپر موقف. یہ دیکھیں, یہ میں نے 10 شوز میں کہہ دیا ہے کہ یہ اتنا معصومانہ سٹیٹمنٹ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا کہ خان صاحب جاتے جاتے ہمارے لیے بم چھوڑ گئے. او بھائی میرے, آپ کے لیے کون چھوڑ رہا تھا؟
ہم نے تو خود حکومت کرنی تھی 2023 تک, ہمارا 5 سال ہم نے پورا کرنا تھا. ووٹ کو عزت دو, ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, ہم تو وہ مان گئے تھے ان کا بیانیہ. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ وہ سارا کہتے ہیں اتحادی آخری مان گئے, اس کے بعد خان صاحب نے اعلان کیا جب واضح ہو گیا کہ عدم اعتماد آئی تو کامیاب ہو جائے گی. شاندانہ صاحبہ ٹائمنگ کا حوالہ دیا جا رہا ہے. واپس آپ کی طرف آتی ہوں میں آپ سے. کس کی نہیں, یہ پوری بات سن لیں پلیز, پوری بات سن لیں. جب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ تمام کام کیے, جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو ہم ایک کیئر ٹیکر حکومت کے 3 سال بعد آئے تھے اور پہلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئے تھے, یہ تو آپ مانتی ہیں نا. یہ پی ڈی ایم تو مل کے 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات, ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ 3 چیف منسٹرز بدلے ہیں پنجاب میں, 3 چیف سیکرٹریز اور 2 آئی جیز یا 4 آئی جیز. ماشاءاللہ ان کے تو 2 پرائم منسٹر ہیں, 3 فائنانس منسٹر ہیں, 2 فارن منسٹرز ہیں. تو ملک کے ساتھ جو مذاق کھیلا جا رہا ہے. اور آخری بات چلیں ٹھیک ہے, میں وہ یہ پوچھتی ہوں ہنا صاحبہ سے, مجھے شاندانہ صاحبہ موقع دیجیے گا, میں آگے ان کو بھی شامل کرتی ہوں, واپس آپ کی طرف آؤں گی. جی میں آپ کی اجازت سے آگے بڑھوں گی. ہنا صاحبہ, آپ حکومت خاص کر جو آپ کی جماعت ہے ان کے حوالے سے یہ اب اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کو 1.5 سال پورا ہی کرنے دیتے, کیونکہ جو پبلک بیانیہ بن رہا ہے وہ آپ کے اگینسٹ بنے گا. اگر مشکل فیصلے بھی آپ کریں گے, بے شک اتحادی جتنا بھی آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ شورٹی دیتے رہے, تو لیکن اور مزید ایک ابہام پیدا ہوا ہے کہ آپ نے خان صاحب کی حکومت کو بھیجا ہی کیوں, نکالا کیوں ان کو, یہ زیادہ انکلیئر ہو گیا معاملہ. ابھی یہاں پہ نصر اللہ صاحب بات کریں کہ ایک اپوائنٹمنٹ خاص کر آپ لوگوں کے ذہن کے اندر تھی, لیکن پھر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے شاید اس کو نہیں دیکھا کہ جو آپ کو معاشی فیصلے کرنے پڑیں گے اس کے کیا نتائج نکلیں گے. بظاہر آپ نے بھی دیکھا ہوگا گجرانوالہ کا خان صاحب کے لیے بڑے عوام نکلے ہیں باہر, اس کو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو نون لیگ کا گڑھ تھا جہاں پر عمران خان کے لیے عوام نکلے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسا سب سے پہلے تو بالکل نصر اللہ ملک صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, لیکن میں ان کی بات سے اگری نہیں کرتی. نو کانفیڈنس لایا گیا صرف اس لیے کیونکہ پاکستان کو سیو کرنا تھا. پاکستان کی اکانومی ان نے لاسٹ 3.5 ایئرز میں تباہ و برباد کر دی تھی, اور عمران خان اس ملک کے لیے جس طرح انہوں نے ابھی آ کے نو کانفیڈنس کامیاب ہونے کے بعد بتا دیا کہ ملک کے لیے کس طرح کے سیکیورٹی تھریٹ ہیں, پاکستان کو سیو کرنے کے لیے, پاکستان کی اکانومی کو سیو کرنے کے لیے. تو یہ تو پھر اکانومی کو سیو کرنے کی جو آپ بات کریں ہنا صاحبہ, تو یہ تو آپ کے جو آرگیومنٹ ہے اس کو مزید کمزور کر دیتا ہے. اکانومی کے حوالے سے IMF کے اسی پروگرام کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں جو خان صاحب کا نیگوشیٹڈ ہے, آپ لوگ پاسبلی کر ہی کیا سکتے تھے. افسا گجرانوالہ کا سیکنڈ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ گجرانوالہ کا جلسہ انتہائی فلاپ جلسہ ہے, اور عمران خان نے جس طرح کا بیان مریم بی بی کے لیے یوز کیا اس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. اور شیخ رشید نے بھی, جو آپ نے شاید سینسر بھی کر دیا ہوئے گا, انہوں نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے, سب سے پہلے تو نیوز چینل پہ بیٹھ کے میں ان کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں. اسپیشلی عمران خان نے جس طرح کے الفاظ مریم بی بی ایک خاتون کے لیے استعمال کیے اپنے جلسے پہ, وہ اسٹرانگلی کنڈیمیبل ہے. فرسٹ. سیکنڈ, گجرانوالہ کا جلسہ بالکل اچھا جلسہ نہیں تھا, وہاں اتنے لوگ ہی نہیں تھے, بہت برا جلسہ تھا. تھرڈ, اب میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ہمیں ابھی 1.5 مہینہ آئے ہوئے, ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں. آئے ساتھ جو ڈیل تھی وہ انہوں نے کی, لیکن ہمیں ابھی جیسے آج شہباز شریف صاحب نے کچھ فیصلے کیے امپورٹ سے ریلیٹڈ. اور میں دوسری بات یہ بھی کرتی چلوں کہ فورن, ابھی شندانہ نے کہا کہ بہت اچھی اکانومی ہم چھوڑ کے گئے, تو میں یہ تھوڑا یاد کرا دوں کہ فورن ریزرو جو ملک میں تھے وہ بالکل نہیں تھے. جو تھوڑے بہت پیسے تھے اس میں سے $3 بلین جو ہے وہ چائنا کا تھا, $3 بلین کوئی سعودی کا اور UAE کا تھا, جو پاکستان ہم یوز نہیں کر سکتے. تو ایک تھوڑا سا ریزرو تھا جو یوز کرنا تھا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے کل کہا کہ نون لیگ کے لیے صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ آگے سمندر پیچھے ٹائیگر, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا. میں مزید اس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہوں گی, اور الیکشنز ممکنہ طور پہ کب ہو سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی جو سیاسی حالات ہیں اس کی بات کر رہے ہیں, اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو سی ایم شپ ہے اس کے حوالے سے سوالات, اور ایک بحران پاکستان کا وہ سب سے زیادہ پاپولیشن والا صوبہ ہے وہ تو کافی دن سے موجود ہے, وہاں پر فیصلے تمام رکے ہوئے ہیں. اب یہ معاملات بلوچستان تک بھی پہنچ چکے ہیں. اب اگر ہم اوور آل بات کریں نصر اللہ صاحب, یہ الیکشن کے بارے میں ایک بہت سے ہمارے صحافی, اور میں خاص طور پہ آج آپ سے جاننا چاہتی ہوں, بہت سے صحافی بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کروا دیے جائیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے. زیادہ تر یہ اوپینین سامنے آ رہا ہے. کچھ لوگ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے وقت پہ بر وقت کرا لیے جائیں. لیکن
اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ جو خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میں عوام کو لے کے باہر نکلوں گا، تو یہ نہ ہو کہ ایک عوام کے اندر ایک اس قسم کا سینٹیمنٹ یا غم و غصہ سامنے آ جائے. بنیادی طور پہ اب ایک آئینی حکومت اس وقت موجود ہے، کیا یہ سیاستدانوں کا، اس وقت کی حکومت کا، ان کے اتحادیوں کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور ہم بطور میڈیا اور صحافی صرف اس کے اوپر تبصرہ کریں کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو الیکشن کیسے ہوگا کیسے نہیں، لیکن مشورہ دینا ہمارا کام ہے کہ فوری الیکشن کرا لیں ورنہ ملک کی حالات خراب ہو جائیں گے. دیکھیے بدقسمتی سے میرے خیال میں میڈیا بھی اب جو ایک پارٹی بنتا چلا جا رہا ہے. ہمارا ہرگز کام نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ ملک کے الیکشن فوری ہو جانے چاہیے یا ایک ہی راستہ جی فوری الیکشن کروا دی جائیں. ایک اسمبلی کی مدت طے شدہ ہے، اس کی مدت پوری ہونے کے بعد الیکشن کروانا ہر پارٹی کا حق ہے. حکومت جو اس وقت بیٹھی ہے اس کا کام ہے کہ وہ کہے جی کہ بھی اس اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 2023 اور اس سے پہلے کوئی جرم نہیں ہے اگر اس سے پہلے الیکشن نہ کروائیں کوئی. ہاں اپوزیشن کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ جلسہ کرے، جلوس کرے، پریشرائز کرے حکومت کو کہ وہ جلدی الیکشن کروا لیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی کروا دیں جی یا الیکشن تاخیر سے کروا دیں. یہ خیر میرا خیال ہے، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، میڈیا کا کام نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جن کو لوگوں کو پکار کے کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں. شاندانہ صاحبہ پی ٹی آئی کے اندر میں چند لوگوں کو سنتا ہوں، ان کو بھی ضرور سنتا ہوں، ذرا اچھی بات اور کم از کم بہتر بات کرتی ہیں. گزارش یہ ہے میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں، شیخ رشید صاحب روزانہ کہتے ہیں جنہوں نے غلطی کی ہے وہ اس غلطی کو سدھار دیں، جنہوں نے جو ہے فیصلہ کر دیں. یعنی وہ کہاں سے راولپنڈی سے الیکشن مانگا جا رہا ہے. بھئی آپ الیکشن مانگیں شہباز شریف صاحب سے، آپ حکومت وقت سے کہیں کہ وہ الیکشن کروائے. آپ خود پنڈی سے الیکشن مانگ رہے ہیں اور پنڈی سے کیا جواب ہے؟ الیکشن کا فیصلہ حکومت کرے گی یا اپوزیشن مل بیٹھ کے کرے گی. ہماری طرف سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر فرض کریں وہ کہیں کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے کسی نیشنل ایشو پہ تو وہ فوج کو انگیج کر رہے ہیں. آپ ان کو بلا کے کہیں جی ہمیں واپس لے کے آؤ دوبارہ جیسے پہلے آپ لے کے آئے تھے اور فرض نبھاؤ. میرے خیال میں یہ طریقہ کار درست نہیں. دوسری میں اگر آپ مجھے چند سیکنڈ دیں، شاندانہ صاحب بات کرتی اکانومی کے حوالے سے. دیکھیں یہ سیلانی ٹرسٹ آپ کے چلا رہا تھا پناہ گاہیں، سیلانی ٹرسٹ آپ کے جو ہے وہ جو ہے کھانے کے سینٹر چلا رہا تھا. یعنی آپ کسی این جی او سے پیسے لے کے اگر اس ملک کے اندر چند لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے یا پناہ گاہیں آپ نے چند شہروں میں ایک ایک جگہ پہ بنا لی تھی، اس کو آپ اکانومی کی ترقی کہتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کہتی ہے آپ کسی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بیان بازی سے ہٹ کے اپنے شعبے بلا لیں اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نکال لیں. آپ کے زر معاہدہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے، آپ کی گروتھ نیچے جا رہی تھی، آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی، آپ کی اکانومی شرنک ہو رہی تھی، آپ ان طبقات کو نواز رہے تھے. ایپٹما کو آپ نے نوازا، آپ نے پراپرٹی سیکٹر میں آپ نے بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کی اجازت دی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں. یعنی آپ نے مسلسل اپنی اکانومی کو تباہ و برباد کیا اور ساتھ صرف بیان بازی. ایک سیکنڈ اگر میں آپ کو دوں، شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک ہمارا ایم این اے فیصلہ آباد سے بک گیا تھا، وہ واپس آنا چاہتا تھا، خان صاحب نے اس سے پیسے نہیں دیے. نام لیں بھائی، آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، وہ ان کے بھی ویڈیو موجود ہے، آپ ان کا نام لیں. بالکل وہ کہہ رہے تھے عدم اعتماد کے حوالے سے ہماری فلاں خاتون فلاں ان کو پیسوں کی آفر کی گئی، بعد میں بتایا نہیں گیا ان کو آفر کس نے کی تھی. ہم پوچھتے ہی رہ گئے. شاندانہ صاحبہ اگر جو نصر اللہ صاحب نے بات کی اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا. میں ایک اور چیز جاننے میں آپ سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہوں کہ آج اب ایک دو دن پہلے تک آپ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نیوٹرلز کو میں نے پیغام بھجوایا، نیوٹرلز کے کو جانور سے تشبیہ دے رہے تھے. شری مزاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ نیوٹرلز نے کیوں آنے دی یہ حکومت اور یہ بننے دی اور خان صاحب کو جانے دیا. لگ رہا تھا کہ اداروں کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ڈالی جا رہی ہے. عدلیہ کے حوالے سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں اور اس کے ججز کے حوالے سے کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. خان صاحب تو سوال ہی اٹھا رہے تھے رات کو کیوں کھلی. آپ کے جو فالوورز ہیں آپ کی جماعت کے وہ تو ٹرینڈز باقاعدہ طور پہ چلا رہے تھے. آج شیخ رشید صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ادارے ہیں ان کو یہ جو موجودہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے انہوں نے کہا کہ آپ 1.5 سال کی شورٹی دے دیں. اداروں نے انکار کر دیا. کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. مجھے بنیادی طور پہ بتائے گا کہ آج خان صاحب کے شکوے برقرار ہیں سپریم کورٹ سے اور اداروں سے؟ ابھی بھی نیوٹرلٹی کے اوپر کوئی شک ہے؟ شکریہ آپ صاحب، بٹ یہ کوشچن جو ہے نا کوئی ذرا نان سیکویٹر ہے. کوشچن ہے کیا آپ کا جیسے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا خان، میں دوبارہ میں ریفریز کر دیتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے گا. سوال سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے آ گئی سمجھ. میں آپ کو آپ کا سوال واپس سنا رہی ہوں. آپ کا کوشچن نان سیکویٹر اس لیے تھا کہ اس کا ہاں نام ہے جواب میں تو ہے نہیں. یہ خواہشات کی بات آپ نے کی ہے. سو لیٹ می کم بیک ٹو، سن لیں میں نصر اللہ صاحب کی بات پہ آتی ہوں کیونکہ بات وہیں سے سٹارٹ ہوئی اور آپ کے کوشچن پہ اینڈ ہوئی ہے. 2013 اور 18 الیکشن کی بات ہوئی. میم میں گواہ ہوں 2013 کے الیکشن کی. نون لیگ کے پی میں نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے. ایک دو اکا دکان کے ایم این اے پی ہوں گے، بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. اس الیکشن میں میرا چھوٹا سا گاؤں، میرے والد پی ٹی آئی سے لڑ رہے تھے تب، اور چھوٹا سا میرا تھانہ 1.5 کروڑ میں بکا تھا. 2013 کی میں بات کر رہی ہوں. رینجز کو ہم روئے.
میڈیا کو کال کی, کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. وہ اللہ کی مدد ہے کہ بابا شکر ہے 30,000 کے مارجن سے جیت گئے, وہ الگ بات تھی. لیکن یہ کہنا کہ 2013 تو ماشاءاللہ صاف ستھرا الیکشن تھا, کوئی چیٹنگ ہی نہیں تھی, سو پھر ہم اپنے آپ کو ہی بچہ بنا رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر. ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. 2018 کے الیکشن, کم ٹو دیٹ, میں آپ کو اپنے تقریباً 35 کینڈیڈیٹس کے نام بتا سکتی ہوں جن کے 20 ووٹ سے ہارے, 5 ووٹ سے ہارے, 30 ووٹ سے ہارے, ڈبل سٹیمپ سے ہارے. تو معذرت کے ساتھ اگر سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی ہم بات کرتے ہیں اور دھاندلی کی, تو پھر اس طرف بھی ذرا آئے نا. وہ ہم آف ایئر گفتگو کر رہے تھے, اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. میں آپ سے بڑا سیف سا سوال پوچھ رہی ہوں شندانہ صاحبہ, دوبارہ پوچھ لیتی ہوں. کیا خان صاحب اگر شیخ رشید, میں دوبارہ معذرت میں آپ کی بات کاٹوں, شیخ رشید اگر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اداروں نے شہباز شریف کو انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کوئی شورٹی نہیں دیتے, تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ وہ نیوٹرل ہیں, وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا, اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. مریم نواز صاحبہ نے کچھ دن پہلے, میں آپ کو جواب دے رہی ہوں نا آپ کے سوال کا, آج سے 4-5 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک ٹھاک ایک سٹنگ کور کمانڈر کو باتیں سنائی. پھر 3 دن بعد اس کے زرداری صاحب نے اسی کور کمانڈر کو کہا کہ وہ کھڈے لائن لگ گیا. اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ دونوں پہ رد عمل آیا, ایک پریس ریلیز آئی, ان کی پریس ریلیز آئی, ٹھیک ہے, کہ پلیز فوج کو ڈریگ مت کریں. اس کے برعکس دیکھ لیں, کے پی کے میں ایک 2 ہمارے بچے ورکرز پی ٹی آئی کے, ان کو ایف آئی اے نے باقاعدہ اریسٹ کیا انڈر پیکا اینڈ سی آر پی سی اینڈ پی پی سی کہ جی آپ نے کوئی ویڈیو لگائی تھی. کوئی ویڈیو نہیں لگائی تھی. مریم نواز کا ایک انٹرویو تھا ہم نیوز کے ساتھ, اس کو ری ٹویٹ کیا تھا, تو اس لیے اس کو پکڑ لیا. اور اس میں مریم نواز خود کہہ رہی ہے کہ جی میرے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں آبجیکشنبل سٹنگ ججز کی, جرنیلوں کی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور جب نواز شریف کہیں گے تو میں ان کو ریلیز کر دوں گی. I know. The issue is the following. ایک بریک کی طرف جانے مجھے شاندانہ صاحبہ, ہمیں یاد ہے کچھ دن پہلے تک کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت تھی, اس وقت کے وزیر اطلاعات کو بلا کے ہم کہتے تھے کسی صحافی نے کہہ دیا کہ ہم پہ حملہ ہو گیا, تو اس میں مزاق خیز قسم کی باتیں کی جاتی تھیں. یہ کہ میں اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی, میرے پورا سیگمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن واپس آ کے شاندانہ صاحبہ دوبارہ واپس آ کے میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں شاندانہ صاحبہ. میرا کیونکہ جو اسپیسیفک سوال تھا اس کا جواب مجھے ملا نہیں آپ سے. ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بات واپس آ کے میں دوبارہ شاندانہ صاحبہ کے سامنے یہ سوال رکھوں گی. خان صاحب کو اب کیا سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے بعد یہ شکوہ دور ہوا کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلی تھیں؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ بھی تھیں, پی ٹی آئی کی رہنما ہیں. وہ ان کو اس بات پہ گلا تھا کہ ان کو وقت زیادہ نہیں ملا بات کرنے کے لیے, لیکن میرا ان سے ایک سوال تھا جس کا جب جواب نہیں ملتا کیونکہ ٹی وی پروگرام سے بڑا محدود وقت ہمارے پاس ہوتا ہے, تو مجھے اس لیے ان سے بار بار یہ سوال پوچھنا پڑ رہا تھا کہ کیا کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب خان صاحب کو اس وقت کی موجودہ عدلیہ سے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. اب ہنا صاحبہ آپ کے کلوزنگ کامنٹس کیا ہوں گے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. اب اگر جو سی ایم پنجاب ہیں ان کی صورتحال, ان کو اسی وقت کہہ رہے ہیں وہ کہ یہ غیر قانونی طور پہ سی ایم ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کی حکومت جاتی ہے, کوئی اقدام ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں, تو یہ بڑا آئینی اقدام ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے اتحادی کاف لیگ کی طرف سے, تو آپ لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر سی ایم کچھ دن رہنے کے بعد حمزہ شہباز صاحب جو کہ ایک سٹار آپ کے امیدوار تھے سی ایم شپ کے لیے, وہ ہٹ جاتے ہیں, تو اس کا پھر آپ کے لیے پنجاب کے اندر انتخابی معاملات کے اندر بھی آپ کے لیے نتیجہ نکلے گا؟ پھر ابھی گجرانوالہ میں جتنے عوام نکل رہے ہیں, فیصلہ آباد میں مسٹر خان صاحب کے لیے عوام نکلے, یہ نہ ہو پنجاب بھی نون لیگ کے ہاتھ سے نکل جائے. This is the level of tolerance that PTI spokesperson have, or the level of arrogance I would say, کہ ان کو لگا. اور اگر آپ ٹائم دیکھ لیں گے تو شندانہ کو ابھی بھی میرے سے زیادہ ٹائم ملا تھا, تو شندانہ left the show. This is the level of tolerance and arrogance. لیکن یہ across the board ہے نا صاحبہ, I have to say کہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی یہ کر چکی ہیں. This is not right, first of all. پہلی چیز. دوسری بات, شندانہ نے آپ کے شو پہ بیٹھے ہوئے گائے ان پشاور جس نے فیک ڈیروگیٹری ویڈیوز مریم نواز شریف صاحبہ کی پوسٹ کی تھیں, اس لیے وہ اریسٹ ہوا تھا, تو میں نے بھی ان کو یہ آنسر کرنا تھا. اور تیسری چیز کہ انہوں نے کہا کہ ایک نیوز انہوں نے شیئر کی کہ شہباز شریف صاحب نے اکانومی کے اجلاس میں کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے لوگ ہونے چاہیے. یہ بھی فیک نیوز ہے. تو یہ میں یہاں بیٹھ کے ایٹ لیسٹ یہ وانٹ ٹو کریکٹ کہ یہ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی شوز پہ آ کے جھوٹ نہ بولا کریں, کیونکہ یہ اپنی سورسز پلیز دیکھ لیا کریں. دوسری بات دیکھیں, ہم نے
पंजाब के अंदर आइनी बुरहान इन लोगों ने एक क्रिएट किया हुआ है। इससे पहले भी जिस तरह गवर्नर की जो बात हो रही थी कि गवर्नर को हमजा साहब का ओथ लेना चाहिए था, ना ये हमारी कैबिनेट बनने दे रहे, लेकिन बिल्कुल हम एक लीगल जो है वो वॉर भी करेंगे और अभी बिल्कुल हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी लीगल टीम को भी किया। तो ये मैं यही कह रही हूँ कि हमें इनको चाहिए कि काम करने दे। पंजाब एक सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आवाम का सूबा है, इस तरह काम नहीं करने देंगे क्योंकि इनको लगता है नहीं। अगर वो आईनी तरीके से भेजते हैं तो आपने भी वो कहेंगे आपने हमें नहीं काम करने दिया, आखिरी 1.5 साल आप हमारी हुकूमत चलने देते हैं ना। साहब वक्त खत्म हो रहा है, क्विक कमेंट नसरुल्लाह साहब, हमजा शहबाज की सीएमशिप जारी है या नहीं जारी? मेरे ख्याल हमजा शहबाज साहब सीएम रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी, लेकिन हिना भट्ट साहब से मदद के साथ ये ना कहें काम करने दें हमें, आप काम करें। अपोजिशन का काम होता है आपके खिलाफ जलसे करना, जुलूस करना, आप जुलूसों को साइड पे रख दें और आप काम करें। और जिस गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं उस आप देखें, आप कहते थे कि महंगाई इसलिए ज्यादा है कि गवर्नेंस पूरी है, आप गवर्नेंस बेहतर कर लें, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। बस एक बात इसमें बिल्कुल सही कि अभी 1.5 महीना हुआ है, मैं वही कह रही हूँ कि rather than creating political anarchy, rather than they coming on jalsas and trying to create security threat for the country और आर्मी को और इंस्टीट्यूशंस को या इलेक्शन कमीशन को ये प्रेशराइज करें, तो इनको भी चाहिए कि एनार्की क्रिएट ना करें सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके खिलाफ जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो गया। ठीक, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अब आप लोगों की तरफ से खान साहब को सिक्योर कहना वैसा ही है जैसा खान साहब की तरफ से आप सबको बैरूनी साजिश का अलायकार कहना। बहुत शुक्रिया हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, नसरुल्लाह मलिक साहब, आप दोनों की शिरकत का बहुत शुक्रिया। मैं शानदाना गुलजार साहिबा की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अगर कभी दोबारा आइंदा आएंगी तो उनका शिकवा दूर करेंगे कि उनको वक्त नहीं मिला, लेकिन ये कहते हुए कि प्रोग्राम से हमारे पास बहुत महदूद वक्त होते हैं और आए दिन किसी न किसी मेहमान को इस बात पर ज़रूर एतराज़ रहता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।